وہ سیٹ خالی پڑی پیچھے پیچھے ہاں جی کرو سارے اقبال صاحب آ جاؤ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لي مقتل سیتیوں اقلی جلی مخرج سیتیوں وجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام سامعین کرام کو گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک میں جناب بطور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ فیصلہ دینا تھا جناب ایم این اے چودھری جوید اقبال بڑائی صاحب اور ان کے ساتھ ایم پی اے چودھری عاصم مجید کو اور ان کے ساتھیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آج یہ انتہائی مسرت موقع ہے کہ شہر کے ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے ملکی شہادت میں آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کپتان کے پاس جو میڈیا کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق بالیں بھی کم ہیں، رن بھی زیادہ ہیں اور وکٹیں بھی تھوڑی رہ گئی ہیں۔ تو میں جناب جوید اقبال چوہدری صاحب پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہیں گزارش کروں گا کہنے والے مہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نے جوید اقبال بڑائی صاحب، ایم پی اے عاصم مجید صاحب اور ان کے ساتھ عثمان بڑائی صاحب اور حسین ربر صاحب، ظہور حجت صاحب اور دیگر ساتھیوں کو، اقبال صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو یہ ہمارے الیکشن ہوئے یہ سارے صاحبان مبارکباد دینے کے لیے آئے، تو میں نے گزارش کی تھی کہ پریس کلب ان کا اپنا گھر ہے، وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہیں تاکہ موجودہ حالات کے بارے میں آگاہی ہوتی رہے گی صحافیوں کو بھی، شہریوں کو بھی۔ تو ان کی مہربانی کہ آج دوبارہ تشریف لائیں، انہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جوید اقبال بڑائی صاحب کی صحافیوں کے ساتھ محبت اور خلوص کا عالم یہ ہے کہ اب یہ کمرے پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، ان پہ نام لکھا ہوا ہے۔ یہ جوید بڑائی صاحب کی محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ دورے ایم این اے میں 50 لاکھ کی گرانٹ پریس کلب کو دلوائی، جس سے پریس کلب مستفید ہو رہا ہے اور ایسا بھی ہوتا رہے گا۔ اور عاصم مجید صاحب کیونکہ یہ صوبائی حلقے سے ان کا تعلق ہے اور یہ بڑے کلوز ہیں چیف منسٹر کے، اور ہم اکثر تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی کہ حکومت کے جو روئے رواں ہیں پنجاب کے ان کے ساتھ ہیں۔ تو میرے بھائی جوید اقبال بڑائی صاحب نے جب مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے گفتگو کرتے کہا تھا کہ جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ کسی کوئی اور نہیں بین کر سکتا، وہ میں ہی کروں گا جب موقع ملے گا۔ تو میں پر امید ہوں، جیسے عاصم مجید صاحب نے ابھی مجھے کہا کہ کیا تبدیلی بھی کوئی آئی ہے پریس کلب میں، تو میں پر امید ہوں کہ یہ میرے بھائی پریس کلب آئے ہیں تو رونق انہی سے ہے، انہی کے دم سے ہی تبدیلی آنی ہے، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ سابقہ ادوار کی طرح ہمیشہ یہ پریس کلب کی سرپرستی کرتے رہیں گے۔ تو میں اب ایک بار انگیزڈ ویلکم، تھینک یو سر، جی آیا دعوت خطاب دوں گا جناب چودھری جوید اقبال بڑائی صاحب ایم این اے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوید صاحب شکریہ۔ یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں میں اور آپ کے ریاست صاحب یقین کریں کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارا اپنا دفتر ہے۔ یہاں رینجر ہمیں پریس کلب جتنے بھی دوست ہیں ان سے ہمیشہ ہمیں ٹھنڈی ہوا ملتی ہے۔ تو
ये बात जो किया जुबे साहब ने कि मेरा रिकॉर्ड मैंने नहीं तोड़ना, असफ साहब कहते हैं मैं तोड़ूंगा इस दफा। तो इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं अगर तो देखिए हम रह गए, मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये रिकॉर्ड नहीं। बाकी हालात का कुछ पता नहीं है, जैसे मुल्की हालात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमारे कप्तान इमरान खान 3.5 साल जो पाकिस्तान की जंग लड़ी है या इस कौम की जंग लड़ी है वो आपके सामने है। यकीन करेंगे जो ऊपर कभी ये करप्शन होती थी, खरबों पे अरबों पे इधर इधर हो जाते थे, वो हमने नहीं देखी इस दौर। नीचे हो रही होगी अदारों में छोटी मोटी करप्शन, मगर जो करप्शन का घर था जहाँ पर वो करप्शन मैंने नहीं देखी अपनी। इसलिए फख्र है हमें इमरान खान पर और हम उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह उसके शाना निशाना है। 27 तारीख को जलसा हो रहा है पीर चौक में, हम वहाँ भी जाएंगे और पूरे जाओ जलाल से जैसे कल कहा था हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे और जाएंगे के साथ सारे जाते हैं। देखें हुकूमतें आती हैं जाती हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है तो उसकी वो हार नहीं तो फिर भी उसकी जीत, तो पूरी कौम उसके साथ फिर दोबारा खड़ी होगी। बाहर से ओवरसीज के हमारे दोस्तों के पैगाम आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्शन होता है तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान इससे भी ज़्यादा अक्सरियत लेकर दोबारा आएंगे। तो इसकी मैं आपके तवज्जुह से अपने रैया हल्का बात को अपील करूँगा कि वो ज़रूर चले हमारे साथ। वहाँ पे अब हमारी ज़रूरत है हमारे कप्तान की, हम इंशाल्लाह ताला अपने कप्तान का साथ देंगे और उसके साथ करेंगे। मेहरबानी आप दोस्तों की, अगर आप लोगों ने तो बात करनी है सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी कबीना, शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का। मैं डायरेक्टर बात पे आऊँगा अस्सी बंदा देखता है बेचारा क्या कि मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की हुकूमत को कुछ हुआ, मैं ये बात एक MP की हैसियत से नहीं कह रहा, मैं एक आम शहरी और एक पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूँ, इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे जवेद इकबाल उड़ाई साहब मैंने सामने बात की, देखिए निचली सतह पे जो करप्शन है वो 70 साल से चल रहा है, ये एक सिलसिला। दुआ है और कोशिश भी थी कि ये ख़त्म हो, लेकिन ये नासूर जाते जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे मेगा करप्शन होती थी, जिस जो अरबों रुपए खा जाते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 पौने 4 साल में 1 रुपया भी नहीं। अपोजिशन ने आज मैं TV देख रहा था तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में, आप सारे प्रेस के दोस्त हैं, बाखबर हैं, हर चैनल पे आ रहा था कि अमेरिका में महंगाई का 40 साल रिकॉर्ड है। अगर अमेरिका दुनिया की सुपर पावर जो है वहाँ ये महंगाई का 40 साल रिकॉर्ड हो सकता है, तो भाई पाकिस्तान तो IMF के शिकंजे में है। पाकिस्तान को तो बदकिस्मती से जब से ये पाकिस्तान बना है IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में लिया गया, और हम अपने वो फैसले जो हम मुल्की मफाद की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क की जो आइंदा आने वाली नस्लों की खातिर हम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक शिकंजे में। और इमरान खान जब आया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना, तो
کیونکہ پہلی دفعہ آیا تھا پورے خلوص دل سے وہ باتیں کر رہا تھا، لیکن جب آیا اس نے دیکھا یہ تو قرضوں کا ایک پہاڑ ہے، ایک وہ دلدل ہے جس میں ہم جتنا مرضی پاؤں رہ کے نیچے جائیں گے. لیکن اس شخص نے، اس مرد آہن نے اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی صاف نیت سے یہ کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اتنی محنت اور صاف، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیانتداری سے جب وہ ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا تو اس کی راہ میں روڑے اٹھانے شروع ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ اس نے ہر غریب آدمی کے لیے، کبھی یہ آپ میرے بھائی ہیں، میں عام حالات سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی غریب آدمی اپنے گردوں کا آپریشن حکومت کرا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کوئی ہو سکتا تھا ایک بچی غریب ہو اور وہ اپنے بچی، وہ جو اپنی ڈلیوری کیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے کرا سکتے؟ یہ تو دنیا کے میرے بھائیوں طاقتور ترین ممالک میں بھی نہیں تھا، اور دنیا کے حاکم ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنی آپ کو جو ہیلتھ کی سہولت دی گئی. جیسے کہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ اب تو کینسر اسپتال کے جو کینسر پیشنٹ تھے ان کے ہسپتال بھی جو ہے اس میں شامل کر دیے گئے. ہر غریب، ہر امیر آدمی کے لیے انہوں نے یکساں نظام رکھا ہیلتھ کارڈ کا، جو پاکستان میں نہ کبھی ہو سکتا تھا، نہ کبھی ہوا ہے. یہ عمران خان کی بدولت ہے، لیڈرشپ کی بدولت ہے. جتوں آیا تیرا مقابلہ ہے آپ کہہ رہے مہنگائی ہے، میں نے جیسے کہا 40 سالہ ریکارڈ کو کسان کارڈ جاری کیا ہے کسانوں کے لیے. احساس پروگرام ہر گھر میں جا رہا ہے. اور پاکستان، سب سے بڑی بات، آپ لوگ دل سے میری بات کی تائید کریں گے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے سر اٹھا کر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے؟ مجھے بتائیں، کبھی کسی نے اقوام متحدہ میں ایسے تقریر کی ہے جیسے خان صاحب نے؟ بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، کہ جو بھی کبھی خوددار لیڈر آتا ہے، جب بھی اس ملک کو کوئی اپنی جو ہے سمجھ لے کہ عوام کی حکومت حاکمیت کے لیے جنگ لڑتا ہے، اس ملک کو ایٹمی طاقت بناتا ہے اور اس ملک کو کی معیشت کو وہ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس کے آگے روڑے اٹھانا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، ان کا ایک جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا ایک نظریہ ہے، ایک ملک ایسا جو ایٹمی طاقت بھی بن گیا، اگر وہ معاشی طاقت بھی بن گیا تو یہ تو دنیا میں پاکستان جو ہے وہ تو حاکمیت کرے گا. اور وہ لوگ جو آج پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ہی لوگ استعمال کر کے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں سمجھتا ہوں وہ بری طرح ناکام ہوں گے. حق کو ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے مشکل آتی ہے، لیکن بہرحال حق زندہ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو حق پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں کبھی کہتے کہ جس اس کے پاس یہ عہدہ رہا ہے. میں جلیل الرحمن صاحب کی اس بات سے معذرت کے ساتھ اختلاف بھی کروں گا، یہ عمران خان ہی رہے گا. اللہ کے فضل، میرا دل کہتا ہے کہ عمران خان رہے گا، اور اس ملک کے عوام کی بقا بھی عوام کی بقا بھی عمران خان ہے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. میں اس توسط سے آپ سے، میں لوگوں سے